بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیان نے مابی اور نگومی کو بتایا کہ اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر رکھا تھا کہ وہ کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا، لیکن انسانی فطرت میں باپ بننے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے وہ دبا نہ سکا، بلکہ اس خواہش نے جو انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے اسے دبا لیا۔ وہ بچہ ماں کو دینا نہیں چاہتا تھا مگر اسے بچہ دینا پڑا۔ انسان کوٹھی میں ہو یا قبیلے میں، انتہائی قیمتی لباس میں ہو یا مادرزاد ننگا، زر و جواہرات سے مالا مال ہو یا جانوروں کی طرح جنگلوں میں گھاس اور پتے کھاتا پھرتا ہو، وہ رہتا انسان ہی ہے۔ اس کی فطرت کے مطالبے بدل نہیں سکتے۔ ننگا رہنے والے کا ضمیر ننگا نہیں ہو سکتا اور پوشاک سے ضمیر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مذہب بھی فطرت کے مطالبوں کو دبا نہیں سکتا۔ بیان نے اپنی عبادت گاہ میں جا کر مذہب میں ڈوب جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی فطرت کے اس مطالبے کو دبا نہ سکا کہ اسے اپنا بچہ چاہیے۔ اس کا مذہب کوئی مذہب نہیں تھا، چند ایک توہمات اور کچھ رسوم تھیں جنہیں وہ لوگ مذہب کہتے تھے۔ ایسا مذہب اس پر پابندیاں عائد کر سکتا تھا، اسے کچھ دے نہیں سکتا تھا، اس لیے خلفشار بڑھتا گیا۔ یہ بچہ جس نے اس کا فطری مطالبہ بیدار کر دیا تھا 2-3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ قبیلے میں بچے تو پیدا ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ اسے بہت پیارا لگا تھا۔ اس کی ماں بہت پیاری تھی۔ ماں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے مقدس باپ کو اس کا بچہ پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ اب پہلے سے زیادہ عبادت گاہ میں جانے لگی۔ بچہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بیان بہت دیر بچے سے پیار کرتا رہتا تھا۔ ماں اور بچہ جب چلے جاتے تو بیان اپنے آپ میں تکلیف دے بے چینی محسوس کرنے لگتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر ایک روز بچے کی ماں سے کہا کہ وہ دوسروں کے ساتھ عبادت گاہ میں آیا کرے اور بچے کو ساتھ نہ لایا کرے۔ عورت اس کے قدموں میں لیٹ گئی، ڈر گئی کہ مقدس باپ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ اس نے بیان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ بیان نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے کندھوں کو پکڑا۔ عورت جوان تھی اور قبیلے کی خوبصورت عورتوں میں سے تھی۔ اس کے کندھے ہاتھوں میں تھے۔ بیان کے ہاتھ اس کے کندھوں سے لگے تو بیان کانپ اٹھا۔ کسی عورت کو ہاتھ لگانا اس کے لیے گناہ تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے، لیکن ہاتھ اپنے آپ پھر آگے ہوئے اور ان ہاتھوں نے عورت کو اٹھا لیا۔ یہ ہاتھ نسوانی کندھوں سے ڈرتے نہیں۔ مقدس باپ، عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، آپ میری جان لے لیں، میرے بچے سے ناراض نہ ہوں، میں اس کے لیے جو قربانی آپ مانگیں گے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیان کے اندر کوئی اور قوت، کوئی اور جذبہ یا کوئی اور احساس بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مقدس باپ بنا رہے، مگر ماں اور بچے نے اس کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ بچہ اس کی طرف لپکتا اور ہنستا تھا۔ ماں نے بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ اسے رکھ لیں، ماں نے کہا، اسے یہیں رکھیں، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ بیان کے منہ سے نکل گیا، میں اپنا بچہ چاہتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بچے کی ماں نے کہا، آپ کا بچہ کون پیدا کرے گی؟ تم۔ بیان نے کہا، مجھے دیوتاؤں نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ عورت جو تمہارا بچہ پیدا کرے گی، اور یہ ایک راز ہوگا جو اس عورت کے سوا کوئی نہیں جان سکے گا۔ اگر اس نے راز فاش کر دیا تو یہ عورت کوڑی ہو جائے گی اور جنگلوں میں ماری ماری پھرتی رہے گی۔ عورت کا منہ حیرت سے کھلا اور آنکھوں کے ڈیلے جیسے باہر آ جائیں گے۔ حیران مت ہو، بیان نے کہا، تجھے دیوتاؤں نے پسند کیا ہے، تم اپنے بچے کے لیے یہ قربانی دو گی۔ عورت نے قربانی دے دی۔ مقدس باپ نے مذہب کی بڑی مضبوط زنجیر توڑ دی۔ وہ ایک آدمی بن گیا۔ عورت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ حیران ضرور تھی، لیکن بیان نے اسے کہا کہ یہ ایک مقدس راز ہے اور یہ دیوتاؤں کا راز ہے۔ اس عورت نے بچی کو جنم دیا۔ بیان نے مابی اور نگومی کو سنایا، میں نے اس کا نام نگومی رکھا، یہ اپنی ماں کے پاس رہی۔ اس کی ماں کا خامند اسے اپنی بچی سمجھتا ہے، لیکن اس کے وجود میں میرا خون ہے۔ میں جب اسے دیکھتا تھا تو میری روح کو سکون ملتا تھا۔ ماں اسے میرے پاس چھوڑ جاتی اور میں اس کے ساتھ کھیلتا
کھلتا رہتا تھا، چونکہ یہ مجھے پیاری لگتی تھی، اس لیے سارا قبیلہ اسے مقدس سمجھنے لگا۔ نگومی نے یہ سنا تو اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑی۔ بیان نے اسے اٹھا کر الگ بٹھا دیا۔ میں نے تمہیں اپنا یہ راز اس لیے دیا ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ نگومی کے ساتھ میرا کتنا زیادہ پیار ہے۔ بیان نے کہا، میں جسم ہوں اور یہ میری روح ہے، میں روح کو اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا۔ نگومی، اپنے آپ پر رحم کرو، نہ جاؤ۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنا پیار ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ نگومی نے کہا، اگر مرنا ہی ہے تو آؤ اکٹھے مریں۔ یہ میرے پیار کا نتیجہ ہے کہ اس میں ضد کرنے کی عادت پیدا ہو گئی۔ بیان نے کہا، اسے میں کسی حرکت اور کسی بات سے نہیں روکتا تھا۔ یہ شہر میں آنے کی ضد کرتی تو میں اسے اپنے ساتھ لاتا تھا۔ مذہبی پیشوا یوں نہیں کیا کرتے۔ میں نے اپنے قاعدے قانون توڑے اور اس کی ہر ضد پوری کی۔ اب میری یہ ضد بھی پوری کر دیں۔ نگومی نے کہا۔ بیان نے یہ راز اس امید پر فاش کیا تھا کہ نگومی جذبات میں آ کر اپنی ضد سے باز آ جائے گی، مگر اس کی ضد اور شدید ہو گئی۔ اس نے بیان کو مجبور کر دیا کہ وہ اگر خود ساتھ نہ چلے تو اسے جانے سے نہ روکے۔ میں ساتھ چلوں گا۔ بیان نے کہا، میں نے ایک گناہ کیا تھا نگومی، اس گناہ کی پیداوار ہے۔ مجھے دیوتاؤں کی سزا کا ہمیشہ انتظار رہا۔ میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور وہ ساتھ چل پڑا۔ مابی اور نگومی پر اس خفیہ خزانے کا بھوت ایسا سوار تھا کہ وہ اس خطرے کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بیان کو ساتھ چلتا دیکھ کر وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔ اس سے بہتر اور کون گائیڈ ہو سکتا تھا؟ بیان کی کہانی انسانی فطرت اور جذبات کی کہانی تھی۔ اس نے میرے دل پر اثر کیا، لیکن میرا دھیان ان خطروں کی طرف چلا گیا جو بیان بار بار بتاتا تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لو، ہم اب بھی اس قافلے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ وہم ہے خانو، وہم ہے۔ ہم احمد علی نے کہا، زمین میں جگہ جگہ خزانے دفن ہیں، لوگوں نے نکالے بھی ہیں، یہ انسانوں نے دفن کیے تھے۔ یہ جنوں، بھوتوں اور بدروحوں کا مال نہیں کہ ہم اٹھائیں گے تو ہم پر آفت نازل ہوگی۔ یوں سمجھ لو کہ یہ خزانہ ہمارا ہے۔ بیان کی باتوں پر نہ جاؤ، ذرا غور کرو۔ یہ مذہبی پیشوا ہے جسے عورت کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، لیکن یہ ایک بچی کا باپ ہے۔ اس کے مذہب نے اور اس کے دیوتاؤں نے اس کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ انہوں نے وہم کو مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ میں نے بہت مدت بعد کسی سیانے سے سنا تھا کہ خدا جسے دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے اس کے دل میں دولت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بادشاہوں، گداہوں، دولت کی محبت اور ہوس دونوں میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہر کوئی خزانہ چاہتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، ایک یہ ناگین لوگ ہیں جن کے قدموں میں خزانہ پڑا ہے اور وہ اسے ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ادھر ہم ہیں جو خزانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ تھا کہ وہ مطمئن لوگ تھے، ہم ہوس کار تھے۔ خالی پیٹ اور بھوک میں بڑا فرق ہے۔ بعض انسان ہیں جن کے پیٹ بھر جاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی۔ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ ابھی آدھے ہی بھرتے ہیں تو وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مطمئن لوگ ہیں، مسرتوں سے مالا مال۔ دنیا بھر کے خزانے اطمینان اور مسرت نہیں خرید سکتے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، سفر کٹتا جا رہا تھا، میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ چاند آدھی رات کے بعد نکلا کرتا تھا اور گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ آگے سے آواز آئی، گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے کر لو، دائیں بائیں نہ ہونا۔ احمد علی نے مجھے اپنے آگے کر دیا۔ آگے والے گھوڑے ایک قطار میں ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ ہم پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں۔ دائیں طرف اندھیرے میں بھی پتا چل رہا تھا کہ پہاڑ ہے، لیکن بائیں طرف سیاہ کالا خلا تھا۔ ادھر کے درختوں کے تنے دور نیچے تھے، ہم ان کے چھاتوں اور چوٹیوں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ میں ان راستوں سے واقف ہوں۔ احمد علی نے جو میرے پیچھے تھا کہا، گھوڑے کو ذرا سا بھی بائیں کو نہ ہونے دینا، ڈرنا بھی نہیں۔ مابی کہتا تھا کہ یہ گھوڑے پہاڑی راستوں کے عادی ہیں۔ جوں جوں گھوڑے آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کی سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگی تھیں۔ راستہ 50-60 قدم پر اور کہیں اس سے بھی کم فاصلے پر مڑ جاتا تھا۔ اس سے یوں محسوس ہوتا کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور کچھ دور سے گھوم کر ادھر ہی جا رہے ہیں جدھر سے آئے تھے۔ آگے سے آواز آئی، ہوشیار، پکے بیٹھنا، راستہ تنگ ہے، بائیں طرف نہ دیکھنا۔ اب گھوڑے ہموار چال نہیں چل رہے تھے، آگے قدم رکھتے اور جھٹکے سے دوسرا قدم آگے رکھتے تھے۔ ایسے جھٹکے سے اناڑی سوار
گر پڑتے ہیں۔ میں نے ٹانگیں گھوڑے کے ساتھ دبا لیں اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑوں کی سانسیں آندھی کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، ایسے لگا جیسے سیاہ دھند ہے یا کالی گھٹا ہے۔ میرے دل پر ہول طاری ہو گیا۔ اپنے آپ کو خلا میں پایا، بلندی کا احساس ہونے لگا۔ یہ راستہ دراصل پیدل سفر کرنے والوں کے لیے تھا۔ سنبھل جاؤ، آگے سے مابی کی للکار آئی، پیٹ کے بل ہو جاؤ۔ میں زین پر پیٹ کے بل ہو ہی رہا تھا کہ میرا گھوڑا رک گیا۔ فوراً بعد گھوڑے نے آگے کو جھٹکا دیا۔ اگر میں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں پیچھے کو گرتا اور احمد علی کا گھوڑا میرے اوپر سے گزر جاتا۔ اب ہر دوسرے تیسرے قدم پر گھوڑا اسی طرح رکتا، کھر جماتا اور زور سے آگے ہوتا تھا۔ گھوڑے ہانپ رہے تھے، ایسا لگتا تھا ان کی سانسیں اکھڑ جائیں گی اور یہ مر جائیں گے۔ اچانک ہوا کے تند تھپیڑے آنے لگے۔ دائیں طرف پہاڑ غائب ہو گیا، بائیں طرف کی تاریکی نیچے رہ گئی۔ اوپر آسمان تھا، ایسے لگا جیسے ہم فضا میں معلق ہو گئے ہوں۔ گھوڑے رک گئے۔ زرد چاند جس کی شکل انڈے کی سی تھی ابھر رہا تھا۔ آگے سے آواز آئی، اب نیچے اترنا ہے، آگے کو جھکے رہنا۔ گھوڑے اترنے لگے، تب مجھے پتا چلا کہ اصل خطرہ اترنے میں ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں پھسلتے تھے، ہر قدم پر ڈر آتا تھا کہ اب گھوڑا گیا۔ دل حلق میں آ گیا تھا، گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اچانک بڑی زور سے گڑگڑاہٹ کی ہولناک آواز ابھری۔ کسی کا گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی کی ایسی آواز نکلی جو چیخ سے زیادہ بھاری اور بلند تھی۔ گھوڑے اور آدمی کی آوازیں دور نیچے جاتی رہیں، ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ سے تودا الگ ہو کر لڑکتا جا رہا ہو۔ کون تھا؟ مابی کی آواز آئی۔ الکا، ہمارے ایک ساتھی نے کہا۔ الکا گیا۔ خزانے نے پہلی قربانی لے لی تھی۔ ہمارے گھوڑے ہنہنانے لگے۔ صاف پتا چلتا تھا کہ ان پر دہشت طاری ہو گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا میرا گھوڑا ہانپنے کے ساتھ ساتھ کانپ بھی رہا ہے۔ احمد علی نے مجھے خبردار کیا کہ سنبھل کر رہوں۔ میں نے آگے جھک کر گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ گرنے والے گھوڑے اور اس کے سوار کی آخری آوازیں خاموش ہو چکی تھیں۔ تاریخ خلا نے انہیں نگل لیا تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا، کچھ نظر آنے لگا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے نیچے نہ پہاڑ ہے نہ زمین۔ ایک سیاہ گھٹا تھی جس میں گھوڑے اترتے اور غائب ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پہاڑ کی دوسری طرف تھی جس میں ہم نیچے ہی نیچے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتے جا رہے تھے۔ میں ڈرا ہوا تو پہلے ہی تھا، لیکن اب مجھ پر خوف کا غلبہ تھا اور میں خوف کے رحم و کرم پر تھا جس سے نکلنے کی میں ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ایک بار میرے گھوڑے کا پاؤں نہ جم سکا اور پاؤں آگے کو سرک گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار سرگوشی نکلی، یا اللہ خیر۔ اللہ نے خیر تو کر دی، لیکن میرا دل جو خوف میں لپٹا ہوا تھا ندامت سے بیٹھ گیا۔ کیا اللہ کو پکارنے کا مجھے حق تھا؟ نہیں۔ کہتے ہیں اللہ بخشش والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جس طرح میں نے اللہ کو فراموش کیا اور شیطان کا چیلا بن گیا تھا، اس طرح خدا سے بخشش اور مدد مانگنے کے حق سے میں محروم ہو چکا تھا۔ میں شیطان تھا، اللہ نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ چاند اوپر اٹھتا گیا اور ہم نیچے اترتے گئے۔ اب بائیں طرف پہاڑ تھا اور دائیں طرف خلا۔ ادھر درخت کم تھے۔ مجھے اپنی بلندی کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ احساس تھا کہ یہ جو خلا نظر آ رہا ہے اس کی طے ہے ہی نہیں۔ آگے راستہ ذرا کھلا آ گیا اور پھسلنے کا خطرہ کم ہو گیا، لیکن خوف کم نہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ چاندنی صاف ہوتی چلی گئی۔ نیچے وادی میں اب بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس پر ایک اور پہاڑ کا اور درختوں کا سایہ پڑ رہا تھا۔ اب موڑ مڑتے مجھے بیان نگومی اور مابی جو ایک دوسرے کے پیچھے آگے آگے جا رہے تھے نظر آ جاتے تھے۔ ہم وادی میں اتر گئے۔ یہ 50-60 گز چوڑی تھی لیکن ہموار نہیں تھی۔ پہلے تو اس میں پتھر تھے جن میں سے بعض کئی من وزنی اور گول تھے اور بعض ان سے ذرا چھوٹے جو نہ گول تھے نہ چوکور۔ ہم ان سے بچ کر گزرتے گئے۔ تقریباً 1 میل گئے ہوں گے کہ آگے کھڈ آ گئے۔ بعض تو
कुएं थे, इनमें घोड़ा गायब हो सकता था और बाज इतने कम गहरे के इनमें से गुजरा जा सकता था। सुबह की रोशनी फैल रही थी और एक खौफनाक खित्ते के खदोखाल उभरते आ रहे थे। कुछ देर बाद हमें वो पहाड़ दिखाई दिया जिससे हम उतर कर आए थे। दरख्त कोई था, कई जगहों से ये पहाड़ दीवार की तरह सीधा और इसका रंग स्याह था। बयान सबसे आगे जा रहा था, उसने घोड़ा रोक लिया। वो नीचे देख रहा था। घोड़े उसके करीब जाकर रुकते रहे, सब नीचे देख रहे थे। मैं और अहमद अली भी जाकर रुक गए और नीचे देखा एक कशादा खड्ड था जो ज्यादा गहरा नहीं था। वहाँ वो घोड़ा मरा पड़ा था जो ऊपर से गिरा था और इसके नीचे हमारे साथी अलका की लाश पड़ी थी। घोड़े के नीचे अलका का सिर्फ एक ही बाजू, कंधा और पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। खड्ड में खून जम गया था। हमने ऊपर देखा, वहाँ से गिरकर इनका यही अंजाम हो सकता था। हम सब पर खामोशी तारी हो गई। माबी ने ये कहकर तोड़ा, चलो बयान, हम क्या कर सकते हैं? तुम ये कर सकते हो कि यहीं से वापस चले जाओ। बयान ने कहा। नहीं मुकद्दस बाब, नगोमी ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, आगे चलो। आगे जाने से पहले हम कुछ खाने पीने के लिए रुक गए। खाने के बाद हम फिर चल पड़े। हम जो आगे बढ़ते जाते थे जमीन दुश्वार होती जा रही थी। दोनों तरफ के पहाड़ों के दरमियान जगह तंग होती जा रही थी और पहाड़ बिल्कुल अमूदी होते जा रहे थे। दरख्त कम हो गए थे। ज्यादातर दरख्त ऐसे थे जो मैं पहली बार देख रहा था। बाज दरख्तों के तने बहुत ही मोटे थे लेकिन ऊंचे नहीं थे। उनके टहन जमीन से चंद गाजी ऊपर थे। इनकी शाखें और पत्ते घने थे और दूर दूर तक फैले हुए थे। बाज दरख्त लंबूतरे थे और इनका फैलाव कम था। नीचे जमीन ऐसी थी कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते थे। कहीं वजनी पत्थर और कहीं गहरे गड्ढे थे। हम सब एक दूसरे से दूर दूर हो गए। अचानक गुराने की आवाज आई। सब ने इधर उधर देखा। हमारा एक साथी एक घने दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। दरख्त में से एक दरिंदा गिरा जिसका रंग स्याह था। वो कहीं दरख्त में बैठा हुआ था। वहां से वो हमारे साथी पर झपटा और उसकी गर्दन पीछे से मुंह में ले ली। उसका घोड़ा डर कर सर पे दौड़ पड़ा। अहमद अली और मेरे पास राइफलें थी जो हमने कंधों से उतार कर हाथों में ले ली, लेकिन हम गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि बिदका हुआ घोड़ा कभी किसी दरख्त के पीछे हो जाता, कभी किसी बहुत बड़े पत्थर के पीछे। फिर घोड़ा दूर निकल गया और हमारी नजरों से ओझल हो गया। दूसरे घोड़ों का ये हाल था कि इन्होंने इस स्याह दरिंदे की आवाज सुन ली थी और बाज ने इसे देख भी लिया था, इसलिए सारे घोड़े बिदक रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अब सवार उसकी पीठ पर नहीं था। काले शेर ने सवार को कहीं गिरा लिया था। ये घोड़ा सख्त खौफजदगी के अंदाज से हिनहिना रहा था। इससे बाकी घोड़े भी हिनहिनाने और इधर उधर दौड़ने लगे। इन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। खजाने ने एक और जान ले ली, उस साथी को जिसे दरिंदे ने न जाने कहां गिरा लिया था। जाकर देखना बेकार था। बाद में बयान ने बताया था कि ये दरिंदा शेर की नस्ल का है। इसका रंग स्याह और आंखें सफेद होती हैं और ये जंगल के इस हिस्से में रहता है जहां से इंसान का गुजर नहीं होता। ये बबर शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे साथी का घोड़ा कहीं दूर निकल गया था। हमारे घोड़ों को सुकून आ गया था। बयान के इशारे पर हम आगे चल पड़े। वहां से दोनों तरफ के पहाड़ बहुत करीब आ गए थे और ये गली सी बन गई थी। पहाड़ों पर दरख्तों का नामो निशान न था। दूर आगे इस तरह नजर आ रहा था जैसे ऊपर जाकर पहाड़ एक दूसरे से मिल गए हों। हमें दौड़ते घोड़े के टाप फिर सुनाई दिए। पीछे देखा, खाली घोड़ा सरपिट दौड़ा आ रहा था और बड़ी डरावनी आवाज में हिनहिना रहा था। उसके ताक़ब में ऐसा ही एक स्याह शेर दौड़ा आ रहा था जैसा हमारे एक साथी को कहीं बैठा खा रहा था। घोड़ा हमारे दरमियान से गुजरा। शेर ने जस्त लगाई और इसकी टांगों के ऊपर पीठ के करीब जा चिपका। मैंने और अहमद अली ने राइफल कंधों से लगाई, लेकिन हमारे घोड़े ऐसी बुरी तरह बिदके के हम दोनों नीचे आ पड़े। हमारे घोड़े भाग गए। दूसरे घोड़े भी बिदक कर इधर उधर दौड़ने लगे। माबी को भी उसके घोड़े ने गिरा दिया था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, घोड़ों से कूद आओ, घोड़ों को छोड़ दो। स्याह शेर जो घोड़े के साथ चिपक गया था कहीं पंजे न गाड़ सका, इसलिए गिर पड़ा, मगर घोड़ा मुड़ गया। शेर ने तेजी से मुड़कर उस पर पहलू से जस्त लगाई और घोड़े की गर्दन के ऊपर दांत गाड़ दिए। घोड़ा अभी दौड़ रहा था लेकिन इसकी रफ्तार
रफ्तार सुस्त हो गई थी। अब 8 घोड़े इधर उधर सर पे दौड़ रहे थे। मैंने और अहमद अली ने बैठकर राइफलें कंधे से लगाई। घोड़ा रुक गया था। शेर ने इसकी गर्दन की हड्डी शायद तोड़ दी थी। घोड़े के घुटने जमीन से लग गए। हम दोनों ने पूरे इत्मीनान से शिस्त बांधकर राइफल फायर की। शेर पीठ के बल गिरा और गुर्राकर उठा। वो एक जगह लट्टू की तरह घूमने लगा। माबी और इसके 2 साथियों के रिवाल्वर फायर हुए और शेर गिर पड़ा। वो थोड़ी देर कांप कर बेहिस हो गया। घोड़े की गर्दन से खून बह रहा था। इसने दौड़ने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ा। दूसरे घोड़ों को पकड़ना आसान न था। सब डर कर बेलगाम हो गए थे। हम मरे हुए शेर के इर्द गिर्द जमा हो गए। हमारे एक साथी ने माबी से कहा कि वो और आगे नहीं जाएगा। डरे हुए तो हम सब थे लेकिन ये शख्स कांप रहा था। वापस कहाँ जाओगे? बयान ने तंजिया लहजे में कहा। अब तो पीछे भी मौत है। मैं अब तुम्हें किसी महफूज जगह नहीं ले जा सकता। क्या तुम हमें वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ तुम रहते हो? हमारे साथी ने कहा। नहीं, बयान ने कहा, वहाँ कोई अजनबी नहीं जा सकता। अब घोड़ों को पकड़ने की कोशिश न करना। पकड़ भी लोगे तो घोड़े बेकार हैं। आगे तुम सिर्फ पैदल चल सकोगे। नगोमी खामोश थी। माबी खामोश था। हम सब इन्हें देख रहे थे। माबी नगोमी ने कहा, हम आगे चलेंगे। हमारे घोड़े दूर निकल गए थे। खच्चरें भी भाग गई थी। हम माबी और नगोमी के पीछे चल पड़े। बयान का चेहरा आज इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मेरे सामने है। ऐसे लगता था जैसे वो अपने आप में नहीं रहा था। उसने अब ये कहना छोड़ दिया था कि आगे ना जाओ। उस पर कोई असेबी असर हो गया था और उसकी जुबान बंद हो गई थी। कभी वो खला में घूरता नजर आता और कभी नगोमी को यूं देखता जैसे वो नगोमी के हुक्म का पाबंद हो। 2 पहाड़ सीधे दीवारों की तरह ऊपर चले गए थे। हम इनके दरमियान से गुजर रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ एक दूसरे की तरफ सरक रहे हों और हम सब इनके दरमियान पिस जाएंगे। मैंने ऊपर देखा, मेरा दिल डूबने लगा। दूर ऊपर पहाड़ एक दूसरे से मिल गए थे और ये गली जो तंग हो रही थी आगे जाकर मुड़ गई और हम तारीकी में चले गए क्योंकि ऊपर से पहाड़ मिले हुए थे और इनकी शक्ल सुरंग जैसी हो गई थी जो तंग होती जा रही थी। दूर रोशनी की एक अमूदी लकीर दिखाई दे रही थी। सुरंग इतनी तंग होती गई कि हम सब एक कितार में हो गए। फिर हम पहलू की तरफ से यानी मुंह एक दीवार की तरफ और पीठ दूसरी तरफ करके चलने लगे और हम रोशनी की लकीर तक पहुंच गए। वहां से हम उसी तरह गुजरे जिस तरह हम चलते गए थे। सुरंग का ये दाना इतना तंग था कि हमें जिस्म सुकेड़ कर इससे गुजरना पड़ा। मैं बयान नहीं कर सकता कि आगे का इलाका कैसा था। अमूदी पहाड़ दायरे में खड़े थे। उनके दरमियान कहीं कहीं सुतूनों की तरह चट्टानें खड़ी थीं। दरख्त खासे कम थे। पहाड़ों में गिरी हुई जमीन में दलदल और पानी था। बयान ने उधर का रुख कर लिया। चट्टानों का रंग स्याही माइल स्लेटी था। साफ पता चल रहा था कि इस जगह जमीन पर या फजा में हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर कोई चीज मौजूद है, हमें देख रही है और उसे हमारी मौजूदगी पसंद नहीं। कभी ऐसे लगता जैसे ये ख्वाब हो। ख्वाब में ऐसे खित्ते दिखाई देते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बयान एक चट्टान पर इस तरह चढ़ रहा था जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। चट्टान के खदोखाल ही कुछ ऐसे थे। बयान के पीछे नगोमी इसी तरह पुख्ता और जच्चे तुले कदमों से ऊपर जा रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए, डरते थे कि पांव फिसल जाएगा। सब ऊपर चले गए तो बयान रुक गया और हमारी तरफ मुंह करके बोला, बाएं तरफ नीचे देखो। हमने उधर देखा तो मेरी सांस रुक गई। उधर बिल्कुल साफ पानी का तालाब सा था जिसकी तय नजर आ रही थी। इसमें 2 सांप बल्कि अजदहे आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे थे। उनकी मोटाई कमोबेश 1-1 फुट थी और लंबाई 7-8 गज। दोनों का रंग गहरा और मैला बादामी था और इस रंग में सफेद दाग धब्बे भी थे। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे इख्तियार में नहीं, बयान ने कहा। संभल कर कदम उठाना और पांव जमाकर आगे होना। मैं अब तुम्हें बता नहीं सकता कि कहां से किसका पांव फिसल जाएगा और वो हम सब के सामने बड़ी बुरी मौत मरेगा। तुम्हारी मंजिल आ गई है, मेरे पीछे आओ। वो आगे को चल पड़ा। हम उसके पीछे चलने लगे। उसने कहा था कि संभल संभल कर कदम उठाना, मगर मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। दूसरे भी शायद यही महसूस कर रहे होंगे कि हम वो नहीं रहे थे जो शलांग में थे। मैं अपने आप को अजनबी लगने लगा। 40-50 कदम चलकर बयान ने चलते चलते कहा, अब तुम एक इम्तिहान से
گزرو گے نیچے دیکھ لینا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔